Atom is the smallest part which cannot be seen with nude eyes. It has ability to destroy the earth. اللہ نے ایک معمولی سا ذرہ بنایا ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے. تو جس اللہ نے اس ایٹم کو یہ طاقت دی ہے تو وہ اللہ کس طرح اور کس درجے کا طاقتور ہوگا. الحمد للہ الاکرم الذي خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز سامعین، حاضرین مجلس، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، پھر معاش ایسی عطا کی جو لاکھوں سے بہتر ہے. اس نے اپنی زمین پر ہم کو خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے کے بعد اس نے ہم کو داعی الی الامت بنایا، اور یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے. اللہ رب العالمین نے سارے عالم میں ہمارا انتخاب فرمایا، اور جہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا وہیں انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی اس نے واضح الفاظ میں قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں انسانوں سے اور جنات سے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو رزق دے یا وہ مجھ کو کھلائے. انسان کا مقصد صرف اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. انسان کا مقصد ان تمام طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے جن طریقوں سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. اس کے متعلق قرآن پاک کے اندر بہت ساری باتیں مذکور ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہم بچیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پوری کائنات کے اندر اس نظام کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. ہم اور آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں. ایٹم is the smallest part which cannot be seen with nude eyes. It has ability to destroy the earth. اللہ نے ایک معمولی سا ذرہ بنایا ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے. تو جس اللہ نے اس ایٹم کو یہ طاقت دی ہے تو وہ اللہ کس طرح اور کس درجے کا طاقتور ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی اللہ نے آسمان سے بارشوں کا سلسلہ نازل فرمایا، اور اسی اللہ نے زمین سے سبزوں کو اگایا، اور وہی اللہ ہے جس نے دھرتی کی پیمائشوں کو بکھیر دیا، اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کی تہوں کو وسعتیں عطا کی. میرے دوستو، ہمیں اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا زبردست طاقت والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شب و روز کے ہر لمحے اور ہر گھڑی میں اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر سے یہ خیال نکل گیا ہے کہ کوئی رب ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی ڈور ہے. ہمارے دل کے اندر سے یہ خیال نکل گیا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا آئے گی جہاں پر ہم سبھی لوگوں کو مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے اور اپنی دنیاوی تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہے. ایک مشرک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی،
آپ بتائیے یہ ہڈی ہے میرے ہاتھ میں، کیا آپ کا رب کل قیامت کے دن اس ہڈی کو بھی جوڑ پائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا رب ان تمام ہڈیوں کو جوڑ دے گا۔ اس کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ تو عجیب ہی قدرت کا مالک ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی طاقت بڑی ہی زبردست ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لفظ کن کا استعمال کرتا ہے کہ کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انرجی نیور کریٹس اینڈ نیور ڈسٹرائز، نہ یہ کبھی پیدا ہو سکتی ہے نہ یہ کبھی برباد ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ فزکس کا سادہ سا اصول موجود ہے اور ہم اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں، تو کیوں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو وہ ہم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہم کس تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جسم سے گوشت جدا ہو جائے گا، ہڈیاں جدا ہو جائیں گی اور ہڈیاں ریزوں میں منتشر ہو جائیں گی اور ہمارا رب ہم کو پیدا نہیں کر پائے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارا رب سب کو زندہ فرمائے گا اور ہم سب سے ہماری کرتوت کا حساب لے گا۔ میرے بھائی، ہم کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں؟ اپنے رب کو ناراض کر کے جی رہے ہیں، اپنے رب کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ ہم محاسبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کیا یہی مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا؟ کیا یہی مقصد ہے جو اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا؟ آج ہم رزق کے حصول کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، طرح طرح سے روزیاں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے رب کو بالکل بھلا دے رہے ہیں۔ ہمارا یقین اور عقیدہ اتنا مضبوط نہیں کہ ہم اپنے دل سے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے رزق کو دینے والا ہمارا اللہ ہے، جبکہ بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کی یقین دہانی کروا رہا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک وہی رزق دینے والا ہے، وہ زبردست ہے اور طاقت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کامیابیوں کے نقشے میں ناکامی دکھا دیتا ہے اور ناکامی کے نقشے میں کامیابیاں دکھا دیتا ہے۔ کسان رات دن محنت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، وقتاً فوقتاً کھیت میں جا کر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین راتوں رات بارش نازل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین راتوں رات آندھی اور طوفان کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے اور پوری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ آم کے سیزن میں آندھی چل جائے تو پورے کے پورے آم گر پڑتے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم رزق کو حاصل کر پائیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ کے پاس ہے، وہی رزق کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرنا ہے اور راسخ کرنا ہے۔ ہم خدا کی قدرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں پر ہے، جس وقت اور جس لمحے ہمارے دل کے اندر یہ بات جاں گزی ہو جائے گی اور جس وقت یہ بات پیوست ہو جائے گی کہ ہمارا رب تمام چیزوں کی قدرت رکھتا ہے، تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، تمام برائیاں معاشرے سے مٹ جائیں گی۔ ہم چوری کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپتے ہیں، کبھی کبھار دوسرے کی زمین ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ گمان تک نہیں گزرتا کہ ہماری اس کرتوت کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارے اس عمل کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور اس عمل کی کیا سزا ہوگی اس بات کو ہم نہیں جانتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص اس دنیاوی زندگی میں ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص اس دنیاوی زندگی کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے رب کا نظام بالکل صاف ہے، ستھرا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے رب سے یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ میں نے یہ حرکت نہیں کی تھی، اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے ہر عمل کو اپنے رجسٹر میں ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ اس کے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں۔ جب ہم قیامت کے دن آئیں گے، ہمارے سامنے ہمارے تمام نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس زمین کے اوپر رہ کر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہی زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ کو نکال کر باہر کر دے گی۔
اور انسان دیکھ لے گا کہ آخر میں نے اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا کیا۔ اس نے مال دولت کو جمع کیا اپنے رب کو ناراض کر کے، اس نے مال دولت کو جمع کیا اپنے بھائی کا قتل کر کے، اس نے مال دولت کو جمع کیا دوسرے سے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے۔ تو یہ زمین کل قیامت کے دن اس بوجھ کو نکال دے گی اور آدمی دیکھے گا کہ یہ میرا مال ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، یہ تو بالکل باہر آ گیا، اب میرا کون سا راز رہا۔ میرے دوستو، قرآن ہم پڑھیں، قرآن کو کھولیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ایک ایک آیت کے مفہوم اور مطلب کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دراصل اس زمانے کے اندر ہم نے دو چیزوں سے مضبوط طریقے سے رشتے کو توڑ رکھا ہے۔ پہلی چیز قرآن پاک ہے جو اصل دستور ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کے متعلق فرمایا تھا کہ میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر یہ امت ان دو چیزوں کو پکڑے رہے گی وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک قرآن اور دوسری حدیث ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو اس زمانے میں ہم نے چھوڑ رکھی ہے وہ ہے مسجدوں کی پابندی، مسجدوں میں جانے کا اہتمام، اپنے رب کے بارگاہ میں جانے کا اہتمام، اپنے رب سے لو لگانے کا اہتمام۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم تجربہ کر سکتے ہیں، اس آبادی میں ہم دیکھ سکتے ہیں مسجد میں جتنے لوگ حاضر ہیں، ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جس نے کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی اور جس نے کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو ماہ رمضان بہتر طریقے سے گزارنے والا بنایا۔ بمشکل ہم میں سے 2-4 لوگ ایسے ملیں گے جس نے 2-3-4 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا ہو۔ عام لوگوں کو چھوڑ دیجئے، دانشور طبقے کا یہ حال ہے، علم سے متعلق لوگوں کا یہ حال ہے، کتابوں کو پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، اور اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ ماہ رمضان جو قرآن کا مہینہ اور ہم اس کو ایک مرتبہ نہ پڑھ پائے، تراویحوں میں ایک مرتبہ مکمل نہ سن پائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو دستور ہم کو دیا گیا ہے اس دستور سے ایسی روگردانی، پھر کیا دیری ہے اس بات کی کہ مصائب ہمارے اوپر نہ آئے، کیا دیری ہے اس بات کی کہ ہم کو آزمایا نہ جائے۔ روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کو آزمایا نہ جا رہا ہو، جہاں پر مسلمانوں کو آزمایا نہ جا رہا ہو۔ اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اور اللہ ہماری بات کو سن لے۔ ہم کو ہر وہ عمل کرنا ہوگا، ہم کو ہر وہ تدبیر اختیار کرنا ہوگی کہ جو تدبیر اور جو عمل اختیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مصیبتوں کے وقت میں تو صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ مسجدوں کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے۔ مصیبتوں کے وقت میں تو اللہ کے نبی کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ دستور ہے کہ جتنی مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، جتنے مسائل ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، ہم اتنی خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اتنی ہی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اتنا ہی قرآن کی تلاوت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ مسلمانوں کا شعار دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور نفع آسانی تھا، آج ہم دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک صاحب ایک راستے سے گزر رہے تھے اور اچانک کسی کیلے کے چھلکے پر ان کا پاؤں آ گیا اور وہ گر پڑے۔ تو اس وقت ایک آدمی نے یہ کہا کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ مطلب اس کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کا دور یہ دور تھا کہ ان کے دور میں کسی عام انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ پایا کرتی تھی، اور آج ہمارے بازو میں، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے کے گھر میں رہنے والے تمام افراد ہم سے شکایت کرتے ہیں، ہم سے شکوہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اللہ نے یہ محدود زندگی دی ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ واقعی ہمارا دل اندر سے خوش ہے، کہ واقعی ہمارا دل اندر سے مطمئن ہے، کہ واقعی ہمارا دل بالکل پورے طور پر پیسفل اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ میرے دوست، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، ہر انسان کا دل اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے اس نے اپنے رب سے رشتہ توڑ لیا ہے، اس کی واحد وجہ ہے اس نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ میرے دوستو، ہم کتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں، ہم کتنا بھی بینک بیلنس جمع کر لیں، ہمارے پاس کیسے عہدے آ جائیں، ہم کامیاب نہیں کہلائے جا سکتے۔ کامیاب تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے کامیاب کہا، جس کو قرآن نے کامیاب کہا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون الی الآخر۔ کہ مومن کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغواتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔
یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ میرے دوست اپنی فکر کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صحیح طور پر زندگی گزارنے والا بنائے اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے جو طریقہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے اور جو طریقہ ہم سے مطلوب ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔